عمل کریں، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا اور یا آپ کے قدموں میں آ گرے گا، مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عملیات کی دنیا میں ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے میں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ کہوں تو یہ بالکل بجا اور درست ہوگا۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کو مطیع کرنے کے لیے میری زندگی میں ہزاروں لاکھوں عملیات اور طریقے میری نظروں سے گزرے ہیں۔ میں نے عملیات کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، دوست احباب سے، اپنے اساتذہ سے اس سلسلے میں جو کچھ سیکھا ہے اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر نہیں پایا جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے کوئی پرابلم ہے، آپ کے نقصان پہنچانے پہ کوئی آپ کے در پہ ہے، کوئی آپ کا حق کھا رہا ہے یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو یہ عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا اور یا آپ کے قدموں میں آ گرے گا، مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ ہاں، ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 4 5 7 دنوں میں اس کا اثر مجھ پہ ظاہر ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ جب ہم کسی عمل کو اپناتے ہیں، کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ ایک چھوٹا سا پودا ہم لگاتے ہیں، مالی پودے کو پانی دیتا ہے، پھر اس کو گوڈی کرتا رہتا ہے، جڑی بوٹیوں سے اس کا ارد و گرد صاف کرتا رہتا ہے اور دیر تک پانی دے دے کے اسے پالتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ پودا تنا بر درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھول لگے ہوئے خوبصورت بھی لگتے ہیں، پھولوں سے پھر پھل بھی لگتا ہے اور پھر مالی مزے سے وہ پھل کھایا کرتا ہے۔ تو پہلے دن پودا لگا کے مہینے 10 دن بعد 2 4 دن بعد آپ کہیں کہ اس پہ پھل نہیں لگے، اس پہ پھول نہیں لگے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ عملیات کی دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا جنہیں عملیات سے شغف تھا، شوق تھا، جنہوں نے عملیات کی زندگی میں قدم رکھا ہے اور اس میں چلے ہیں، تو ان کی زندگی ایک ایک عمل پہ ہی عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں اور ایک ایک عمل کو وہ پانی دیتے رہے، محنت کرتے رہے اور اس پہ شب و روز اپنی وقت، ریاضت اور محنت سے اسے پھر کامیاب کیا۔ اور جب ان کی زبان پہ وہ تاثیر پیدا ہو گئی جو عمل میں مقصود تھی، تو پھر جسٹ ان کی زبان سے بات نکلنے کی دیر تھی تو پھر اللہ ان کے ہی کہنے پہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو آپ عمل شروع کریں اور فوری طور پہ نہیں، اللہ رب العزت سے یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا، تو آپ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں آپ سے کوئی زیادتی نہیں کر پائے گا، جسے آپ چاہیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، اور جو آپ کو تکلیف دے گا وہ قدموں میں نہیں آئے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ میں اس سے کوئی بڑی بات اور نہیں کہنا چاہتا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے۔ کرنا یوں ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو حضرت مولا علی پاک سے منقول ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے اور ہر روز پڑھتے رہنا ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا تصور کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی دشمنی سے باز آ جائیں گے، آپ سے زیادتی نہیں کر پائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اور ایک زمانہ ان کا تماشا دیکھے گا۔ اگر کوئی سیریس مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو پھر ہر روز 11 مرتبہ نہیں ہے، ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر صبح و شام 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو پھر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے استاد گرامی ایک اور بھی طریقہ اس کا بتاتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں،
دن رات پڑھتے رہیں، جب تک رزلٹ نہیں آتا تب تک بس پڑھتے ہی رہیں۔ اور وہ فرمایا کرتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں لگ جائیں گی پر اس سے پہلے کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ تو میں عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں پڑھنے کے لیے عمل شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھیے، آپ عمل میں اسے بسم اللہ کو نہیں پڑھیں گے، ابتدا میں برکت کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ اللہم سخر لی آدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داود علیہ السلام ولینہم کما لینت الحدید لداود علیہ السلام وزللہم کما زللت فرعون لموسیٰ علیہ السلام وکہرہم کما کہرت ابا جہل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق کاف ہا یا عین صاد وبحق ہا میم عین سین قاف صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم بکم عمی فہم لا یعقلون صم بکم عمی فہم لا یبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ عمل ہے، آپ اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور پھر میں عرض کروں گا فجر کے بعد 11 مرتبہ ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو تو پھر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اگر اس سے زیادہ کوئی ضروری ہو تو پھر صبح و شام 100 مرتبہ، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی زیادہ ٹینشن ہو تو پھر پڑھنا شروع کر دیں 3 دن اور راتیں، صبح اور شام اور دوپہر اور رات، بس پڑھتے رہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل ہی دل میں التجا کریں کہ مولا جب تک تو کرم نہیں کرے گا میں یہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔